WhatsApp. ग्रेस टेलीविज़न पर जस्टिस फॉर माइनॉरिटी सेगमेंट में मैं आरिफ जवेद खोखर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपकी तवज्जो एक बड़े अहम इशू के बारे में जो है वो दिलाना चाह रहा हूँ। क्रिमिनल प्रॉपर्टी एक्ट जो कि 2001 में जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो है वो शुरू हुआ और मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ, बाज़ लोगों को इस बात का पता नहीं है ये क्रिमिनल प्रॉपर्टी एक्ट क्या है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी जो मिशनरी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में ये आर्डिनेंस जारी हुआ 2001 में और उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि जो ऐसे गुंडागर्द अनासर जो कब्ज़ा माफिया थे, जो मिशनों की जगहों पर जो है वो कब्ज़ा नाजायज़ कब्ज़ा करते और जब ये शिकायत आला हुकूमतों तक पहुंची तो उन्होंने एक आर्डिनेंस जारी किया कि चर्च की जो प्रॉपर्टी है, मिनॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है, मिशनरी प्रॉपर्टी, हिंदू प्रॉपर्टी, सिख प्रॉपर्टी, उसमें ये है कि जब तक एनओसी ना लिया जाए गवर्नमेंट से उस वक्त उसको सेल या परचेज़ ना किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिशनरी अदारों की जो आज़ादी थी उसको सलब किया गया और ये सारा कुछ तरीक़ेकार जो हुआ वो अपने मिशनरी अदारों की इस आर्डिनेंस को मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ असम्बलियों में जो है वो रखा गया ताकि इसे बाकायदा कानूनी शक्ल जो है वो दी जाए। तो मुझे याद पड़ता है 2011 में इसे जब पंजाब असम्बली में जो है वो पेश किया गया तो उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडर थे उनमें इंजीनियर शहजाद इलाही साहब जो कि PMLQ की तरफ से थे और इसी तरह एक राना आसफ साहिब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप से थे। तो इन दो नुमाइंदगान ने इस कानून की भरपूर मज़म्मत की और यहाँ तक कि इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो लेटर लेकर आए और बहुत सारे मिशनरी अदारे जो थे और बिशप साहबान ने जो है वो इस मामले पर सपोर्ट की और इस तरह से ये आर्डिनेंस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट में पास ना हुआ और उसके बाद यके बाद दीगरे पोस्टों में ये कौमी असम्बली में अब जो है ये आर्डिनेंस पास हो चुका है, ये कानून पास हो चुका है और इसमें जो ख़ास तौर पे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी है उसको राइट्स दिए गए हैं कि वो इस सारे मामले की जो है वो चेकिंग करें और उसके बाद जो है वो उनको इख्तियारात दिए और उसके बाद जो है वो वजारत मजहबी अमूर को इसमें जो है वो मुदाखलत दी गई है, इसको इख्तियारात दिए गए हैं और अब इस बिल को जो है वो मुख्तलिफ़ असम्बलियों में भी पास करवाने की कोशिश की जा रही है, सेनेट में भी ये कानून जो है वो जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मिशनरी अदारों की जो है वो आज़ादी सुलभ कर दी गई है और ख़ास तौर पे मैं इस बात पर जो है वो पीटर जेकब साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पिछले दिनों में ज़ूम मीटिंग इस मौजू पर फ़िक्री नशिस्त जो है वो की और उसके अलावा भी गहे बगाए सेमिनार में वो इस सारे मामले को जो है वो उठाते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी कावश है और इसके अलावा मैं इस बात पर भी जो है वो तवज्जो करवाना चाहता हूँ कि ये तो गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ जो है वो प्रॉपर्टीज़ को दे रही है, लेकिन इसके अलावा इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि बहुत सारी मिशनरी प्रॉपर्टीज़ जो कि हुकूमत के कब्ज़े में हैं और मैं एक दो मिसाल
مثال دینا چاہتا ہوں، اگر آپ مار روڈ پہ جائیں تو ادھر ساری زمین وہاں پہ پلازے بنے ہوئے ہیں اور اس طرح سے بعض جگہ پہ سرکاری دفاتر بنے ہوئے ہیں، تو وہ ساری مشنری پراپرٹیز ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب ہم اسٹیشن پر جاتے ہیں تو وہاں پہ پریسبیٹیرین جو چرچ ہے، نلکھا چرچ ہے، اس کے ساتھ ساری زمین جو ہے جس پر آج جو ہے وہ گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹ کے حوالے جو ہے وہ کی ہوئی ہے، تو یہ ساری زمین جو ہے وہ مشنری پراپرٹی، تو جہاں پہ یہ اس کا تحفظ کا یہاں پہ آرڈیننس جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پاس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس پہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ایسی پراپرٹیز جو مختلف قبضہ مافیا لوگوں کے پاس ہے، گورنمنٹ کے پاس ہے، ان ساری پراپرٹیز کو بھی جو ہے وہ تحفظ دیا جائے، اور ان مشنوں کو جن کی وہ پراپرٹیز ہے ان کے حوالہ جو ہے وہ کیا جائے۔ نہ صرف یہ کہ جو موجودہ پراپرٹیز ہیں ان پہ جو ہے وہ قدغن لگائے جا رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ایسی پراپرٹیز مشنز کی، چونکہ پورے پاکستان میں مشنری اداروں کی جو پراپرٹیز ہیں وہ مین جگہ پر ہیں، اور بہت ساری پراپرٹیز پہ گنڈا مافیا، قبضہ مافیا نے قبضہ جما رکھا ہے، اور اس طرح سے بعض جگہوں پر گورنمنٹ نے جو ہے وہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پروٹیکشن کرمنل پراپرٹی آف ایکٹ اگر جاری کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ پروٹیکشن جو ہے وہ پراپرٹی کی جو ہے وہ کی جائے۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پہ میں یہ تمام مشنری اداروں، بشپ صاحبان، پاسٹر صاحبان اور اس طرح سے چیئرمین صاحبان جو ہیں، جو مشنری اداروں کو، مشنری جو ہے وہ کلیسیاں ان کو چلا رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ، اگر وہ آج ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوں گے تو کل کو جس طرح سے یہ جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ ان کی سلب کی جا رہی ہے پراپرٹیز کے حوالے سے بھی، اور کل کو اسی طرح سے جس طرح کے ایک دور میں جو ہے وہ جو مشنری سکولز تھے ان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، تو اسی طرح آگے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چلیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو مذہبی لیڈران ہیں ان کو ایک جگہ پہ متفق ہونا چاہیے، ایک جو ہے وہ کمیٹی بنانی چاہیے، اور اسی طرح جو پولیٹیکل رہنما ہیں ان کو بھی ساتھ جو ہے وہ ملایا جائے، اور اس معاملے کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جائے، چونکہ جب یہ قومی اسمبلی میں جس طرح قومی اسمبلی میں پاس ہوا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ پولیٹیکل جو لیڈر تھے وہاں پہ اگر وہ سیسا پلائی دیوار بنتے تو یقیناً یہ ایکٹ جو ہے وہ پاس نہ ہوتا۔ اور اسی طرح تمام لوگ جو کلیسیاں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مذہبی، سیاسی اور اسی طرح ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور اس طرح سے دوسرے پلیٹ فارموں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، ضرورت ہے کہ وہ عوام میں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان ساری باتوں کو جو ہے وہ جانیں، اور ایسے قوانین جس سے کہ منارٹی کے رائٹس کی جو ہے وہ منارٹی کے رائٹس جو ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہو، وہاں پہ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں، تاکہ اس طرح کے جو کالے قوانین ہیں وہ پاس نہ ہو سکیں، جس سے کہ منارٹی کی آزادی جو ہے وہ سلب ہو سکے۔ تو آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، جتنے بھی لیڈران ہیں، براہ مہربانی اس بڑے سینسٹیو جو معاملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی آپ کو خدا نے جو ہے وہ ہمت طاقت دی ہے تو آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی تباہ آزمائی جو ہے وہ کریں، اور خاص طور پہ ایسے جو مشنری لوگ ہیں جو کہ گنڈا مافیا بنے ہوئے ہیں، قبضہ مافیا بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن جو ہے وہ لینے چاہیے۔ اگر وہ اسی طرح ذاتی مفادات میں، ذاتی فائدے حاصل کرنے میں الجھتے رہیں گے تو خدا ان کے کام کو نقصان جو ہے وہ پہنچے گا۔ یہ جو ایکٹ ہے جس کے میں نے میرے جو علم میں بات آئی ہے کہ تقریباً اس قانون کے تحت 12 NOC جو ہے وہ جاری ہو چکی ہیں،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح اس قانون کو پر امپلیمنٹیشن کروائی گئی تو اس میں سے بھی جو ہے وہ بہت سارے ایسے عناصر جو کہ ذاتی مفادات رکھتے ہیں، ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے قومی نقصان کو بھی کرنے کے در پہ جو ہے وہ رہتے ہیں، ان کا جو ہے وہ قلعہ کما نہیں ہوگا، بلکہ ان کو ایک اور زیادہ شے ملے گی جس سے وہ اور زیادہ پراپرٹی پر جو ہے وہ قبضہ جمائیں گے۔ تو آپ تمام لوگوں سے، تمام لیڈران سے جو ہے وہ گزارش ہے، اس بڑے سینسٹیو معاملے کو پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے کہ جس میں سب مل کر جو ہے وہ کام کریں، اور ایسے غنڈہ گرد عناصر جو قبضہ کرنے کے در پہ رہتے ہیں ان کی سرکوبی جو ہے وہ کی جا سکے، تاکہ جو ہے وہ کلیسیا کو، منارٹیز کو، خاص طور پہ جس میں کرسچن ہیں، جس میں ہندو ہیں، جس میں سکھ ہیں، اور دوسری بھی جو منارٹیز ہیں، ان کو تحفظ جو ہے وہ مل سکے۔ اور گورنمنٹ خاص طور پہ اگر یہ بھی ایکٹ جو بنوانا چاہ رہے ہیں، اگر گورنمنٹ اس پہ لیجسلیشن کروائے، اور ایسے میں خاص طور پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے اس چیز کو بھی ایڈ کیا جائے کہ جو پراپرٹیز قبضہ مافیا کے ہاتھوں میں ہیں، گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہیں، اسے بھی آزاد کر کے مشن